خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ میں دم بخود اپنی جگہ پر کھڑا یہ شیطانی کھیل دیکھ رہا تھا۔ اچانک مانینی اپنی جگہ پر اچھل کر کھڑا ہوا اور چلایا، خاموش، میں ایک اجنبی بو سونگھ رہا ہوں۔ فوراً ہی خیمے میں ایک بھیانک اور بوجھل سکوت چھا گیا۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ اگر آپ اس ناول سے مکمل طور پر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کر اپنے ذوق کی تسکین کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کے اگلے حصے کی جانب۔ مانینی نے کسی شکم سیر گھوڑے کی طرح نتنے پھلا کر چند گہرے گہرے سانس لیے، پھر مسکرا کر سردار جوبا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سردار جوبا، آج تیرے چرواہے کا منہ بولا لڑکا حسین بالغ ہو گیا ہے، وہ اس وقت خیمے میں موجود ہے۔ سردار کی قہربار نگاہیں فوراً ہی مجھ پر آ پڑی۔ نکل جا حسین یہاں سے، ابھی تجھے کسی لڑکی میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس محفل میں آنے کا حق صرف بستی کے بالغ مردوں کو ہے، اور تو ابھی کمسن ہے۔ فوراً اس محفل سے چلا جا، سورج کی روشنی پھیلنے سے پہلے تیرا حق تیرے خیمے کے دروازے پر ڈال دیا جائے گا۔ لڑکی نہیں چاہیے سردار، میں خود پر قابو پاتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی تیری ماں زندہ ہے، مال بھی تجھے نہیں اس کو ملے گا۔ سردار میری بات پوری ہونے سے پہلے چیخا۔ سردار، میں رو دینے والی آواز میں بولا، مانینی بابا سے میرے اوزار دلا دو اور مجھے بستی میں ہی سنگ تراشی کی اجازت دے دو۔ نکل جا، کل کا سورج تیرے لیے یہ دونوں خبریں لے کر طلوع ہوگا۔ سردار نے جام کو فضا میں گردش دی اور مانینی کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر لڑکی کو مشل سے داغے۔ مانینی تقدس کا انداز دی آگے بڑھنے لگا۔ میرے قدم بھی جم کر رہ گئے۔ سردار مجھے میری کامیابی کی نوید دے کر اب پوری طرح رقاصہ کی طرف متوجہ تھا، جو بہت زیادہ دہشت زدہ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی مانینی اس کے قریب پہنچا، وہ پوری قوت سے چیخ پڑی اور سردار جوبا کے قدموں میں جا گری۔ میں اس سے آگے وہاں رکنے کی جرات نہ کر سکا اور باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سردار جوبا کے حواری اب باقی ماندہ لڑکیوں کو لے کر کھلے میدان میں نکل جائیں گے، اور وہاں بھی ان کے ساتھ وہی کہانی دہرائی جائے گی جو سردار کو پسند آنے والی لڑکی کا مقدر بنی تھی۔ ان کے بدن بھی تھوڑی دیر بعد سلگتی ہوئی مشلوں کی مقدس آگ سے داغدار کیے جانے والے تھے۔ اس وقت میرے دل و دماغ پر عجیب سی جذباتی کیفیت طاری تھی۔ پورے وجود پر ہیجان سا چھایا ہوا تھا۔ ذہنوں سے دو باتیں اور اظہار محبت کی نشاط انگیز یاد، بوڑھے مانینی سے اپنے اوزار واپس مل جانے کی مسرت اور بستی میں ہی سنگ تراشی شروع کر دینے کی اجازت نے مجھے مسرت سے دیوانہ کر دیا تھا۔ اور اگر مجھ پر ان بے گناہ اور حسین لڑکیوں کے چہروں کا اندوناک کرب نے گہرے نقوش نہ چھوڑے ہوتے۔ میں جوبا کے نشاط انگیز خیمے سے نکل کر ذرا ہی دور گیا تھا کہ صحرا کی ریتلی زمین دوڑتے ہوئے قدموں سے گونجنے لگی۔ فضا درندوں سے مشابہ انسانی چیخوں سے لرز اٹھی۔ میں تیزی سے پلٹا تو وہی منظر سامنے تھا جس کے اندیشے سے میں مضطرب تھا۔ بد نصیب کارواں سے اٹھا کر لائی جانے والی دونوں لڑکیاں وحشی ہرنیوں کی طرح دوڑی چلی آ رہی تھی۔ انہیں تین سمتوں سے سردار جوبا کے بدمست حواریوں نے اپنے نرخے میں لیا ہوا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشلیں دبی ہوئی تھی، جنہیں وہ بار بار لڑکیوں کی جانب بڑھاتے تھے، اور جب لڑکیاں دہشت ناک چیخیں مارتی ہوئی آگے بڑھتی تو وہ ہم آہنگ ہو کر بھوکے بیڑیوں جیسی غراہٹوں کے انداز میں ہنس پڑتے۔ اس جلوس کو دیکھ کر میں آہستگی سے ایک طرف سرک گیا۔ مجھے علم تھا کہ شراب کے خمار نے ان سب کے ذہنوں سے انسانیت اور شرافت کی آخری رمق تک کشید کر لی ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے صرف ہوس کے رنگین لہریے ناچ رہے ہیں۔ وہ اپنی پوری رفتار سے اور تیزی میں مجھے رونتے ہوئے یوں گزر جائیں گے جیسے میں انسان نہیں، اس عظیم صحرائی ریت کا کوئی حقیر سا ذرہ ہوں۔ پھر میری ذہنوں اپنی محبت کی کلیاں کھلنے سے پہلے کرب و بیچارگی کے ہجوم میں گھر جائے گی
اس کا ادھورا سنگی مجسمہ نخلستان کی ریت میں دبا رہ جائے گا، اور میری منہ بولی ماں اپنے سر میں خاک ڈالتی مقدس الاؤ پر پہنچ کر اپنی زلفیں جلا لے گی، کیونکہ یہی اس بستی کی ریت تھی۔ ہر لاوارث عورت کو اپنی علامت کے طور پر اپنے بال جلانے پڑتے تھے، پھر اس عورت کو گھر سے نکال کر بستی کی چوپال میں بٹھا دیا جاتا تھا، جہاں ہر مرد اپنی مرضی کے مطابق اس کے جسم اور جذبات سے کھیل سکتا تھا۔ جبرین والوں میں لاوارث ہونا بھی بڑا جرم تھا۔ میں اپنے خیالات کی دنیا میں کھویا سہما سا ہوا ایک طرف کھڑا تھا۔ میری نگاہیں اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے اس جلوس پر جمی رہی۔ وہ سب مجھ سے ذرا دور نکل کر کھلے میدان میں ٹھہر گئے، اور وہ دونوں ہرما نصیب لڑکیاں ان کے نرغے میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پھرتی کے ساتھ اپنی مشنیں ایک جانب پھینک دی۔ دہکتے ہوئے سرخ شعلوں کی لمبی لمبی زبانیں لہرا کر فضا میں کافی بلندی تک لپکی، اور میں لڑکیوں کی دبی دبی سی چیخیں سن کر لرز اٹھا۔ تمہیں اپنے دیوتاؤں کی قسم ہمیں اذیت نہ دو، ہمارے جسم اب تمہارے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکی حوصلہ کر کے کربناک اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے لہجے میں اذیت، بے چارگی اور دہشت کا ایسا عبرتناک امتزاج تھا کہ میں پھر وہاں نہ رک سکا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے ہی دو چار فقرے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیں گے، اور میں بے قابو ہو کر ان مظلوم لڑکیوں کے حمایت میں جبرین کے سفاق قذاقوں کے مقابلے میں کود پڑوں گا، جس کا انجام مجھ پر بخوبی واضح تھا۔ چلتے چلتے میں نے جبرین والوں میں سے کسی درندے کی لڑکھڑاتی ہوئی آواز سنی۔ اس کا لہجہ طنز و استہزاء سے بھرپور تھا۔ تمہارے شباب کی کلیوں کو مسلنے سے پہلے ہم تمہارے بدن مقدس آگ سے داغدار کریں گے، پھر تمہاری روحیں تک ہماری غلام ہو جائیں گی۔ تم ہتھیار ڈال کر ہم پر احسان نہ کرو۔ میں اس ہنگامے کو عقب میں چھوڑ کر جلدی جلدی اپنے جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی ہوا کے دوش پر اس مظلوم ہجوم کا ڈوبتا ابھرتا شور سنائی دے رہا تھا۔ کہاں تھا میرے لال؟ میری منہ بولی ماں بے چینی کے ساتھ میری منتظر تھی۔ میں سردار جوبا سے اپنا حق لینے گیا تھا، میں نے نفرت اور غصے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سیدھا اپنے بستر پر جا گرا۔ اس وقت غصے کی شدت اور اپنی بے بسی کے باعث میں قابل رحم گھٹن میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ حق؟ میری ماں نے حیرانی کے ساتھ دہرایا۔ تو جبرین کی مٹی سے پیدا نہیں ہوا، لیکن ہوش یہیں سنبھالا ہے۔ تو جانتا ہے کہ سردار کے خلاف ایسی باتیں کرنا موت کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ سرگوشیانہ تھا، اور اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں لرز رہی تھی۔ موت؟ میں نے غصے کے عالم میں بے اختیار اپنے بال نوچ ڈالے۔ جاؤ ماں، ذرا میدان میں جا کر ان لڑکیوں کو دیکھو جو آج رات ہر پل مر مر کر بھی زندہ رہیں گی۔ وہ 35-40 سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ شاید صبح کا سورج ان کی خون میں نہائی ہوئی لاشوں پر ہی اپنی کرنیں بکھیرے گا۔ مامتا اور روایت کے دوراہے پر پھنسی وہ عورت میرے اس اجنبی انداز گفتگو پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے اور قدرے کشادہ ہو گئے، آنکھیں پیشانی پر چڑھی ہوئی نظر آنے لگی۔ وہ چند ثانیے تک مجھے یوں دیکھتی رہی، پھر دونوں ہاتھ سے سیما تھان کر اپنے بستر پر جا گری۔ اس کا سانس اس قدر تیز چل رہا تھا جیسے وہ میلوں دور سے دوڑتی چلی آ رہی ہو۔ میں نے آنکھیں بھیج کر کروٹ بدل لی، لیکن اس طرح کسی طرح کم نہ ہوا، بلکہ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن میں ان مظلوم لڑکیوں کی متوقع حالت زار کا نقشہ گھومنے لگا، جنہیں جبرین کے درندے ایک دوسرے کے سامنے سرے میدان اپنے ہوسناک عزائم کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھانے والے تھے۔ کچھ دیر اسی عالم میں گزرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ میرا غصہ احساس بے بسی میں ڈھلنے لگا، اور میں نے سکون قلب کی خاطر سردار جوبا کی حسین اور جوان لڑکی زینوں کے تصوراتی حولے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ رات دھیمے دھیمے سرکتی رہی، میں کروٹیں بدل بدل کر مزمل سا ہو گیا۔ ہوا کے دوش پر وقفے وقفے سے ابھرنے والی آوازوں میں آسودگی سی جھلکنے لگی تھی۔ نہ جانے رات کے کس سمے میری آنکھ لگ گئی
اور میں نے خواب میں اسی خوبصورت گداز بدن، شیریں لہن، دراز قامت اور پرمتانت دوشیزہ کو قرون اولیٰ کی شہزادیوں کے لباس میں دیکھا، جس کی جھلک میں نے ایک رات نخلستان میں مانینی کے خیمے پر دیکھی تھی۔ اس کے سر پر قدرے ترچھا ٹکا ہوا طلائی تاج اس کے چہرے کی شگفتگی اور چمک کے سامنے مات پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑے بے حجابانہ اور دلنواز انداز میں میری طرف دیکھ کر خمار آلود مسکراہٹ کے تیر چلا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے عالم خواب میں ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نیل کی ایک بدنصیب شہزادی ہوں۔ وہ یک بیک افسردہ سی نظر آنے لگی۔ بدنصیب؟ میں نے تقریباً کراہتے ہوئے کہا۔ اس کی افسردگی سے میرے دل پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے پروقار اور غمگین انداز میں اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ میں اپنے دور میں بنت نیل کے نام سے دور دور تک مشہور تھی، اور میرا باپ اس وادی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حکمران تھا، لیکن آج میں بدنصیب ہوں، مانینی کی غلام۔ مانینی کا نام سنتے ہی میں چونک پڑا۔ تو تم اس نخلستان میں رہتی ہو؟ وہ آہستہ سے ہنسی، جیسے بزرگ کسی بچے کی معصومانہ سادگی پر مسکرا دیتے ہیں۔ اس کا خیمہ میرا زنداں ہے۔ آج کی رات وہ سردار جوبا کی خلوت میں لائے جانے والی لڑکیوں کو آگ کے انگاروں کا مقدس غسل دینے میں مصروف ہے، اس لیے میں چوری سے باہر نکل آئی ہوں۔ تم پہلے مرد ہو جس کی خاطر میں نے مانینی کو دھوکہ دیا ہے۔ میری شہزادی، میں یہ کہہ کر بازو فضا میں پھیلائے والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا، اور اسی وقت میرے شانے پر ایک شدید ضرب پڑی۔ میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ درد کی ایک شدید ٹیس میرے داہنے شانے میں تیر رہی تھی۔ میں ایک ہاتھ سے شانہ سہلاتا آنکھیں پھاڑتا بستر سے اتر پڑا۔ نیچے اترتے ہی میری نظر نحیف و ناتما بوڑھے مانینی پر پڑی، اور میں حیرت کے باعث اچھل پڑا۔ میں عالم خواب سے جیتی جاتی دنیا میں آ گیا تھا۔ بنت نیل کا مظلوم اور معصوم پیکر کہیں نہ تھا۔ ہاں، غصے میں بھپرا ہوا مانینی آہنی شام والی ہاتھ میں چھڑی لیے میرے سر پر سوار تھا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے کی رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھی، ہونٹوں کے گوشے تیزی سے پھڑپڑا رہے تھے۔ اس کی چندیائی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ اس کا چیتڑوں میں لپٹا ہوا کمزور بدن بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا، اور چھڑی والا ہاتھ کسی بھی لمحے دوسرا وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ بول، توسیا کہاں ہے؟ بڈھے نے غیظ و غضب سے لرزتے ہوئے آہنی شام والی چھڑی سے مجھ پر وار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اگر اچھل کر ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو یقیناً میرے بائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں نے سراسیمہ اور خوفزدہ نظروں سے مانینی کے مشتعل چہرے کی طرف دیکھا، اور پھنسی پھنسی آواز میں اس سے پوچھا، کون توسیا مانینی بابا؟ بدماش! مانینی دانت پیس کر پھر میری طرف لپکا۔ میں تیرے جھونپڑے میں اس کی بو سونگ رہا ہوں۔ کیا یہ غلط ہے کہ وہ تیرے خواب میں آئی تھی؟ اس کا لہجہ قہر بدامہ تھا، اور وہ خود نتنے پھلا پھلا کر میرے جھونپڑے میں کوئی مخصوص اور مانوس بو سونگ رہا تھا۔ صبح کے دھندلکے میں میری منہ بولی ماں بدستور اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے بے چارگی کے ساتھ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مانینی کی طرف دیکھا، اور اسی وقت مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ اسی حسین شہزادی کے بارے میں استفسار نہ کر رہا تو جو میری تشنہ باہوں سے چند قدم دور رہ گئی تھی، اور عالم خواب میں خود کو بنت نیل کہہ کر مجھ سے متعارف کرایا تھا۔ تم بنت نیل کی بات تو نہیں کر رہے مانینی بابا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ ہاں، میں اسی لڑکی کو پوچھ رہا ہوں، وہ میرے خیمے سے غائب ہے۔ وہ جھلائی ہوئی آواز میں دھاڑا۔ میں اس کی بو کا تعاقب کرتا تیرے خیمے تک پہنچا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کافی دیر یہاں رہی ہے۔ میں نے خواب میں اسے دیکھا تھا۔ میں نے بے چارگی کے ساتھ ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تیری یہ مجال۔ بوڑھا اچھل کر مجھ پر آ پڑا، اور میں اپنی پوری کوشش کے باوجود اس عیار چیتے کی زد سے نہ بچ سکا۔
تو مانینی کے باندی کے خواب دیکھتا ہے؟ مانینی نے میرے سنبھلنے سے قبل ہی پے در پہ میرے جسم پر چھڑی سے کئی ضربیں لگائی، پھر کسی جونک کی طرح میرے بدن سے لپٹ پڑا۔ میں نے استخوانی ڈھانچے سے نجات پانے کے لیے اپنا سارا زور صرف کر دیا، لیکن ناکام رہا۔ وہ وحشت اور جنون کے عالم میں میرا بدن نوچ رہا تھا اور بے تحاشا گھونسے برسائے جا رہا تھا۔ آج مجھے پہلی بار اپنے لگے بدے راستے سے ہٹ کر تیرے ناپاک جھونپڑے میں آنا پڑا ہے۔ مانینی ہانپتے ہوئے غرا رہا تھا۔ تو توسیہ کو ورغلانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھ کے میری نادیدہ قوتیں جبرین کے ہر باسی کے سر پر حاوی ہے۔ میں تجھے جلا کر خاک کر دوں گا، تیرا دماغ الٹ دوں گا، اور تو خارج زدہ کتے کی طرح اس بے رحم صحرا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مارا مارا پھرتا رہے گا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اس کی وحشیانہ اور تند و تیز حملوں سے گھبرا کر چیخ اٹھا۔ وہ خود ہی میرے خوابوں میں آئی تھی۔ خاموش بے لگام، مانینی نے پوری قوت سے میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ مانینی کے سامنے اونچی آواز میں بولنے والوں کو جبرین میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے منہ میں اپنے کٹے ہوئے ہونٹ سے تازہ خون کی گرم گرم لکیریں بہتی محسوس کی۔ میں نے اس بوڑھے کو زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر وہ مجھ تک بری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلی بار مقابلہ کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لاغر بدن میں کسی خبیث گینڈے کی روح گھسی ہوئی ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ آخرکار مانینی مجھے فرش پر دور دھکیلتے ہوئے غرایا۔ اگر توسیہ نخلستان میں میرے خیمے میں نہ ہوئی تو میں تجھے زندہ درگور کر دوں گا۔ میں نفرت اور حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ ایک بار بھی میری طرف پلٹا۔ اگر تیرے سوا کسی کو بھی توسیہ کی کہانی کا علم ہوا تو وہ تیری زندگی کا آخری سانس ہوگا۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ چلا گیا۔ میں غصے سے بے حال کئی منٹ تک ریتلی زمین پر پڑا رہا، پھر اٹھ کر اپنے سراپا کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ میرا بدن کئی جگہ سے زخمی ہو چکا ہے۔ میں بے بسی کے احساس کے ساتھ اپنے ہونٹ کاٹتا بے خیالی کے عالم میں جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ جبرین کی روایت کے خلاف وہاں والے سورج طلوع ہونے سے قبل اپنے گھروں سے باہر ہرگز نہیں نکلتے۔ باہر آتے ہی میری نظریں ایک طرف پڑے ہوئے اپنے اوزاروں پر پڑی۔ میرے سنگ تراشی کے اوزار کیچڑ میں لتھڑے ہوئے زمین پر پڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں اپنی ساری تکلیف بھول گیا۔ غصے کی لہر مسرت میں بدل گئی۔ میری زندگی لوٹ چکی تھی۔ سردار جوبا نے سورج طلوع ہونے سے قبل ہی اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ میں نے وہ اوزار اٹھا کر بے اختیار اپنی چھاتی سے لگا لیے، اور بے بسی کے ان لمحات میں خوشی سے میری آنکھوں میں نمناک آنسو نکل آئے۔ اوزار مل جانے کے بعد میں جبرین میں اپنی زندگی کا ایک نیا سورج ابھرتا محسوس کر رہا تھا، جس میں میرے لیے فنکارانہ آسودگی کا پیغام رچا ہوتا۔ میں نے عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ اپنے تمام اوزار صاف کر کے جھونپڑے میں ایک طرف رکھ دیے، پھر اپنی منہ بولی ماں کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک بستر پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آوازیں دی لیکن جواب ندارد، پھر اسے ہلایا اور اس کا بدن کسی بے جان اینٹے ہوئے لاشے کی طرح جنبش کر کے رہ گیا۔ میرے دل میں ایک وسوسے نے سر ابھارا اور میں نے اس کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہاں موت کا بھیانک سکوت اور جمود طاری تھا۔ میں نے اپنی ماں کے سر اور بے جان رخسار پر ایک طویل بوسہ دیا اور دل گرفتہ انداز میں ایک صندوق میں سے سرخ رنگ کا مخصوص پرچم نکال کر جھونپڑے پر لہرا دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ جھونپڑے میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔